اعتدال اور میانہ روی بھی شریعت کے ان مقاصد میں شامل ہے جنہیں بالعموم مقاصد و قواعد سے دلچسپی رکھنے والے علماء بیان کرتے رہتے ہیں۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت منصفانہ وسطیت پر قائم ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے عمل میں میانہ روی کے عنوان کے تحت اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ وہ کس قدر وسطیت اور اعتدال کو اہمیت دیتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، اصل مقصود عمل کو ایسے ڈھنگ سے انجام دینا ہے کہ نہ ضروری تدابیر نافعہ ضائع ہوں اور نہ ہی وہ حق سے چشم پوشی اور اعراض کا باعث بنے۔ اسی بحث میں مزید ارشاد فرماتے ہیں، طاعت کا اصل مقصد نفس کی درستگی ہے اور اس کی کجی اور کوتاہی کا خاتمہ ہے، نہ کہ محض اطاعت شماری، کیونکہ یہ جمہور کے لیے ممکن ہی نہیں۔ ان دونوں عبارتوں سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ شاہ صاحب انسان کو اس بات کی طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ ہمیشہ اعتدال اور وسطیت کی راہ اپنائی جائے، کیونکہ جب زندگی کا نظام اعتدال کے توازن سے محروم ہو جائے تو انسانی معاشرہ پائیداری کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا۔ وسطیت کی نبوی تعلیم۔ وسطیت کا یہی مفہوم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں فسددو اور وقاربو کے الفاظ سے بیان ہوا ہے۔ شاہ صاحب اس کی وضاحت یوں کرتے ہیں، فسددو یعنی درمیانی اور درست راستہ اپناؤ جو ممکن بھی ہے اور قابل عمل بھی۔ وقاربو یعنی یہ نہ سمجھو کہ کامیابی صرف سخت اور مشقت بھرے اعمال کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ وَأَبْشِرُوا یعنی خوشخبری اور امید حاصل کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ یعنی صبح شام اور رات کے آخر حصے میں مدد حاصل کرو، کیونکہ ان اوقات میں رحمت نازل ہوتی ہے اور دل کی تختی غیر ضروری وسوسوں سے صاف ہو جاتی ہے۔ رخصت اور اعتدال۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معذورین کی نماز کے ضمن میں فرمایا کہ شرعی احکام کی تکمیل اسی وقت ممکن ہے جب آزار کی حالت میں رخصت کو واضح کر دیا جائے۔ اس رخصت کی حد بندی شارع کے سپرد ہونی چاہیے، نہ کہ مکلفین کی ثوابدید پر، کیونکہ اگر یہ معاملہ خود مکلف پر چھوڑ دیا جائے تو وہ یا تو کوتاہی کرے گا یا زیادتی۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت اور آزار دونوں کو منضبط اور متعین فرما دیا تاکہ ہر حال میں میانہ روی اور اعتدال برقرار رہ سکے۔ رخصت کا اصول اور شریعت کا اعتدال۔ رخصت کا اصول یہ ہے کہ طاعت و عبادت کی اصل حکمت و مصلحت کو سامنے رکھا جائے۔ جس نیکی کا حکم دیا گیا ہے وہ کسی خاص مصلحت اور خیر کے پیش نظر دیا گیا ہے، لہذا اصل میں اس عبادت پر مضبوطی سے قائم رہنا ضروری ہے۔ تاہم شارع نے مکلف کے لیے سہولت پیدا کرنے کی غرض سے بعض احکام میں رخصت بھی رکھی ہے تاکہ عمل کرنا آسان ہو اور ضرورت کے وقت تخفیف ممکن ہو سکے۔ مثال کے طور پر سفر ایک ایسا عذر ہے جس میں مشقت و حرج ظاہر ہے، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کی اجازت دی۔ نماز کی مجموعی رکعات 11 کر دی گئیں، ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو جمع کرنے کی سہولت دی گئی اور سنتوں کے معاملے میں تخفیف کر دی گئی۔ اسی اصول پر زکوٰۃ کے باب میں بھی اعتدال کی ہدایت دی گئی ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ضرورت محسوس ہوئی کہ مقدار زکوٰۃ متعین کی جائے تاکہ کوتاہی کرنے والا کم نہ دے اور زیادہ کرنے والا حد سے نہ بڑھے، یہ مقدار نہ اتنی کم ہو کہ اس کا کوئی اثر نہ رہے اور نہ اتنی زیادہ کہ ادائیگی دشوار ہو جائے۔ اسی طرح مدت زکوٰۃ بھی ایسی مقرر کی گئی جو نہ بہت قلیل ہو کہ بار بار ادائیگی دشوار ہو اور نہ بہت طویل ہو کہ محتاج اور سرحدوں کے محافظ لمبے انتظار کے بعد کچھ پائیں۔ یہی اصول دیگر عبادات میں بھی کار فرما ہے۔
شاہ صاحب وضاحت کرتے ہیں کہ شریعت نے ہر طاعت و عبادت کے لیے ایک اعلیٰ اور ایک ادنا درجے کی تعیین کی ہے۔ اعلیٰ وہ ہے جو مقصود کو مکمل طور پر پورا کر دے، اور ادنا وہ جو اصل مقصد تک پہنچنے کا سبب بن جائے۔ ادنا کو واجب اور اعلیٰ کو مستحب قرار دیا گیا تاکہ مکلف کو محال چیز کا بوجھ نہ ڈالا جائے اور امت کی رہنمائی اعتدال پر قائم رہے۔ اسی بنا پر بعض اجزاء کو رکن قرار دیا گیا، جیسے نماز میں تکبیر تحریمہ اور سورہ فاتحہ، اور بعض کو شرط قرار دیا گیا جیسے وضو۔ یہی منہج زندگی کے دیگر شعبوں میں بھی کار فرما ہے۔ مثال کے طور پر لباس اور زیب و زینت میں کچھ لوگ افراط کی راہ اختیار کرتے ہیں اور کچھ تفریط کی۔ شریعت کا مقصود ان دونوں کے درمیان اعتدال ہے۔ اسی طرح اخلاقیات میں بھی شاہ صاحب نے وضاحت کی کہ حسن اخلاق دراصل عدالت اور سماحت کے مجموعے کا نام ہے۔ سخاوت، تواضع اور عفو سماحت کے مظاہر ہیں، جبکہ صلہ رحمی، ہمدردی اور حقوق کی ادائیگی عدالت کے شعبے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتے۔ یہی اعتدال ہمیں سنت نبوی میں بھی نمایاں نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس بال ہوں وہ ان کی تعظیم کرے، اور ساتھ ہی کثرت کنگھی سے منع بھی فرمایا، مگر کبھی کبھار اجازت بھی دی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت نے افراط و تفریط کے درمیان متوازن راستہ مقرر کیا ہے۔ معاشیات میں بھی یہی منہج ملحوظ ہے۔ سرمایہ کے حصول، اس کی تقسیم اور خرچ کرنے کے بارے میں نصوص اعتدال ہی کی تعلیم دیتی ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے، وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ یعنی عباد الرحمن وہ ہیں جو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل، بلکہ دونوں کے درمیان معتدل راستہ اختیار کرتے ہیں۔ آج کے حالات پر نظر ڈالی جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ تنگ دست طبقہ شدید پریشان ہے، جبکہ مالدار طبقہ فضول خرچی پر آمادہ ہے۔ یہی عدم توازن ہے جو معاشی مسائل کی جڑ ہے۔ اس کا حل وہی ہے جو شریعت نے پیش کیا ہے، یعنی اعتدال اور وسطیت کو منہج حیات بنانا۔